دوستوں، کہنے کو تو چاند زمین کے گرد گھومتا ایک خلائی جسم ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کی جگہ کہیں زیادہ ہے۔ کسی کی خوبصورتی بتانی ہو یا بچوں کو لوری سنانی ہو، ہم چاند کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی نہیں، کسی زمانے میں چاند کو دیوی دیوتا بھی مانا جاتا تھا، لیکن آج کی جدید دنیا میں چاند سائنسی تجربہ گاہ اور سیاست میں عالمی برتری کا میدان بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا، چاند کے اس سفر کی کہانی آپ دیکھیں گے ہماری اس ویڈیو میں، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاند کی مٹی کی خوشبو زمین کی کس چیز جیسی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں چاند کی کہانی۔ دوستو، جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو چمکتے چاند کو دیکھ کر یہی سوچتا کہ آسمان میں تیرتا ہوا یہ سفید گولا کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ سمجھنے کی کوشش تو کی ہوگی، لیکن جب کچھ پلے نہ پڑا تو قدیم انسان نے چاند کو ایک خدائی درجہ دے دیا۔ اس کی ایک مثال ہندوازم کی قدیم داستان مہابھارت میں موجود گرہن لگنے کا واقعہ ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی اس کہانی کے مطابق ایک مرتبہ دیوتاؤں اور شیطانوں نے مل کر آب حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب آب حیات بن گیا تو دیوتاؤں نے دھوکہ دے کر اسے شیطانوں سے چرا لیا۔ اس پر شیطانوں کو بہت غصہ آیا۔ ان کا سرگنا راہو دیوتاؤں کے علاقے میں گھس گیا اور آب حیات چھیننے کی کوشش کی، لیکن چاند اور سورج نے عین وقت پر اس کی مخبری کر دی، اور اس طرح وشنو دیوتا نے راہو کا سر قلم کر دیا۔ وشنو کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد راہو کا سر اور دھڑ 2 ٹکڑے ہو کر چاند اور سورج کا پیچھا کرنے لگے کہ انہوں نے اس کی مخبری کیوں کی۔ جیسے ہی راہو کا سر چاند یا سورج کو پکڑ لیتا ہے تو زمین پر گرہن کی شکل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ راہو صرف ایک کٹا ہوا سر ہے، اس لیے چاند اور سورج اس کی گردن میں سے باہر نکل آتے ہیں اور زمین پر دوبارہ روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یونانی میتھولوجی میں بھی سیلین کے نام سے چاند کی ایک دیوی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دیوی اپنی بگھی سے چاند کو کھینچتی ہوئی زمین کی ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر اڑتی ہے، جس سے چاند دن کے وقت غائب ہو جاتا ہے اور رات کو نظر آنے لگتا ہے۔ دوستو، یہ کہانیاں اس دور کی ہیں جب انسان سمجھ میں نہ آنے والی ہر چیز کے گرد نئی باتیں گھڑ لیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا اور انسان چاند کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ان میں سب سے آگے تھے یونانی فلسفی اور دانشور، جن کا نظریہ تھا کہ دنیا طبعی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے، کسی دیوی دیوتاؤں کا کارنامہ نہیں۔ ان دانشوروں میں فیثاغورس کا نام سب سے اوپر ہے، جس نے چاند پر پڑنے والی روشنی سے اندازہ لگایا کہ زمین گول ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یونانی فلسفر پرمنائڈس نے دریافت کیا کہ چاند دراصل سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے رات کو چمکتا ہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں ارسطاخرس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ نظام شمسی کے سیاروں کی نشاندہی کی اور زمین سے چاند تک کا فاصلہ ناپنے کی کوشش کی۔ ارسطاخرس کو اس نظریے کے بانیوں میں گنا جاتا ہے کہ کائنات کا مرکز زمین نہیں، سورج ہے۔ اس سے آگے چاند کا سفر ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چاند کی کہانی کا دوسرا چیپٹر۔ زندگی کا سفر ایسے ہی آگے بڑھتا رہا۔ ترقی کی رفتار سست تھی، لیکن ہر شعبے میں بہتری آ رہی تھی، مگر چاند کو قریب سے جاننے کا مرحلہ ابھی بہت دور تھا۔ اس دوران ایک ایسی انہونی ہوئی کہ 1000 سال تک کوئی بھی اس گتھی کو سلجھا نہ سکا۔ وہ چاند جو ہر رات آسمان کو سجاتا تھا، جس کے دم سے کیلنڈر چلتے تھے، کئی مہینوں تک آسمان سے غائب رہا۔ یہ انوکھا واقعہ ہوا سن 1110 میں، جب چاند ایسا اوجھل ہوا کہ کئی مہینوں تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ جی ہاں، سننے میں ناممکن لگتا ہے، لیکن زمین پر کئی ماہ واقعی ایسے گزرے ہیں جب انسان چاند کی چاندنی سے اور سمندر اس کی کشش سے محروم رہے۔ برطانوی ماہر فلکیات جارج فریڈرک چیمبرز نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف ایکلپسز میں اس کا ذکر کیا ہے۔
انہوں نے اس حیران کن واقعے کی وجہ گرہن کو قرار دیا جو کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ تاہم واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے 2020 میں ایک خصوصی تحقیق ہوئی جس نے قرار دیا کہ چاند نظر نہ آنے کی وجہ آتش فشاں تھے۔ ان سے اٹھنے والا دھواں، راکھ اور کیمیکل اتنے گہرے اور زیادہ تھے کہ کئی ماہ تک آسمان میں موجود رہے، جس کی وجہ سے رات کے وقت آسمان پر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس واقعے کی تصدیق ہوئی جاپان سے ملنے والی ایک پرانی ڈائری سے۔ یہ ڈائری اس وقت کے کسی شاہی عہدیدار نے لکھی تھی، جس میں وہ کہتا ہے 29 اگست کو آتش فشاں کی چوٹی میں آگ لگ گئی، جس سے راکھ کی گہری تہ گورنر کے باغ تک، کھیتوں اور چاولوں کی فصل تک پہنچ چکی ہے۔ اب کاشتکاری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ڈائری میں یہ بھی لکھا گیا کہ گیسوں کا اخراج اگست 1110 میں شروع ہوا اور اکتوبر تک جاری رہا۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائری میں بتایا گیا کہ اس وقت صرف ایک آتش فشاں نہیں بلکہ کئی پہاڑ ایک ساتھ ہی پھٹ پڑے تھے۔ ان میں سے قابل ذکر پہاڑ جاپان کا مشہور زمانہ ماؤنٹ اساما ہے، جو آج بھی اس واقعے کا گواہ ہے۔ دوستو، چند مہینوں بعد آسمان پر پھیلا دھواں ختم ہوا اور زندگی کا پہیہ واپس چل پڑا۔ چاند بھی دوبارہ سے اپنے پورے جوبن سے نظر آنے لگا، لیکن اس واقعے کے اثرات لمبے عرصے تک زمین پر موجود رہے۔ اب تک انسان کے پاؤں زمین پر پوری طرح جم چکے تھے۔ سائنسی اور مادی ترقی کا عمل آگے بڑھ رہا تھا۔ معاشرے میں پھیلے پرانے اور غیر سائنسی نظریات کے بت توڑے جا رہے تھے اور چاند بھی ان کی زد میں تھا۔ دوستو، یہ ہے چاند کی کہانی کا تیسرا چیپٹر۔ چاند کا سفر اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں انسان اسے قریب سے دیکھنے کے قابل ہونے ہی والا تھا۔ یہ ممکن ہوا ٹیلیسکوپ سے، جو 17ویں صدی کے شروع میں ایجاد ہوئی۔ ٹیلیسکوپ کی بدولت اب چاند انسانوں کے لیے ایک خواب اور افسانوی کردار کی بجائے ایک سائنسی حقیقت بننے والا تھا۔ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند کا مشاہدہ سب سے پہلے اٹلی کے سائنسدان گلیلیو نے کیا۔ 1609 میں تحقیق کے بعد اس نے بتایا کہ چاند کی سطح ہموار نہیں بلکہ زمین کی طرح اونچی نیچی ہے اور وہاں وادیاں بھی ہیں۔ ریاضی کی مدد سے گلیلیو نے بتایا کہ چاند پر ایک پہاڑ 6 کلومیٹر اونچا بھی ہے۔ گلیلیو نے قرار دیا کہ چونکہ چاند کی فضا میں بادل نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پانی بھی موجود نہیں۔ ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھنے والوں کو تو جیسے ایک نئی دنیا مل گئی تھی۔ عام لوگ جہاں اس کے سحر میں مبتلا تھے، وہیں سٹوری ٹیلرز بھی چاند کے بارے میں نئی نئی کہانیاں لکھنے لگے۔ اب چاند کو آنکھ بھر کر دیکھنا تو ممکن تھا، لیکن چاند پر موجود ہونا کیسا ہے یا وہاں کیا کچھ ہے، یہ راز کھلنے میں ابھی وقت تھا۔ لیکن یہ کمی پوری کر رہے تھے رائٹرز۔ چاند کے بارے میں کہانیاں اتنی مشہور ہوئیں کہ باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسی ہی ایک کہانی تھی مصنف اور مورخ فرانسس گاڈون کی، جس کا ٹائٹل تھا مین آن دا مون۔ 17ویں صدی میں لکھی یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں تھی جو گاڑی میں بیٹھ کر چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ ہر طرف دریا اور سمندر دیکھتا ہے۔ چاند پر اسے ایک کرسچن آبادی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ چاند کے بارے میں کہانیاں لکھنے والوں نے بے تکی باتیں ہی سوچیں۔ کچھ رائٹرز نے ایسی سٹوریز بھی لکھی جن میں بتائے گئے کام آنے والے وقت میں حقیقت بن گئے۔ مثلاً 1856 میں فرانسیسی رائٹر جولز ورنے کی کہانی میں آج کے خلائی یونیفارم جیسے لباس کا ذکر تھا، جسے پہن کر کچھ لوگ چاند پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کہانی میں اس نے ایک کیپسول کا آئیڈیا بھی پیش کیا جو آج کے راکٹ جیسا تھا۔ فکشن سٹوریز ہمیشہ سے سائنسدانوں کو انسپائر کرتی رہی ہیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، فکشن سٹوریز سائنسدانوں کو بیکار لگنے لگی، کیونکہ ان کے اوٹ پٹانگ آئیڈیاز کسی صورت بھی قابل عمل نہیں ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایسی کہانیوں کو مقبولیت حاصل ہونے لگی جن میں حقیقت پسندانہ آئیڈیاز دیے گئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مشہور رائٹر ایچ جی ویلز تھے۔
1901 میں انہوں نے اپنی ایک کہانی میں ایسے مٹیریل کا تصور پیش کیا جسے استعمال کر کے خلاباز زمین کے مدار سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ویلز کی کہانی میں بتایا گیا کہ کس طرح دو لوگ چاند پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ایک بنجر میدان ملتا ہے، لیکن اس بے آباد اور ویران سطح کے نیچے کیڑوں کی ایک انوکھی مخلوق رہتی ہے۔ اس کہانی میں چاند کی سطح ویسی ہی بیان کی گئی تھی جیسی بعد میں خلابازوں نے جا کر دیکھی۔ ایسی ہی کہانیوں نے پڑھنے والوں میں چاند تک جانے کا شوق اور تجسس پیدا کیا جو آگے چل کر حقیقت میں بدل گیا۔ اس وقت تک سائنسی ترقی کا انجن زور پکڑ چکا تھا۔ سائنسی اور جغرافیائی حالات کے باعث سائنس اور ٹیکنالوجی ہی نہیں، اسپیس بھی میدان جنگ کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ دوستو، اب تک اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انسان نے کسی زمانے میں چاند کو دیوی دیوتا کا درجہ دیا۔ آپ نے اس انہونے واقعے کے بارے میں بھی جانا جب چاند کئی ماہ تک زمین سے غائب رہا، اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد نے چاند کے بارے میں ہمارے نظریے کیسے بدل کر رکھ دیے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سیاست میں برتری کی جنگ میں چاند نے کیسے فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور چاند پر جانے والے خلابازوں کو وہاں کیا کچھ ملا تھا۔